الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تقلید کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے اقوال دیکھیں۔ امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں تقلید کے بارے میں؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں امت میں ایسا کوئی عالم انسان نہیں گزرا جس نے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کی تمام حدیثیں اس کے علم میں ہوں۔ کوئی ایسا آدمی انسان نہیں گزرا اس امت میں کہ نبی علیہ السلام کا سارا علم کسی ایک کے پاس ہو۔ تقلید جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم کو سوچ سمجھنا چاہیے، اندھی تقلید جو کرتے ہیں۔ علماء سے فائدے اٹھائیں آپ، ائمہ سے، ٹھیک ہے نا، ائمہ سے فائدے اٹھائیں آپ ان کے علم سے، فقہی کتابوں سے، لیکن حدیث کے سامنے ان کے قول کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ خود انہوں نے ایسے کہا، وہ خود بھی ایسے کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی ایسے کرتے تھے۔ ان کو یہ غور سے بات سننی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی عالم ایسا نہیں ہے گزرا جس کے پاس نبی علیہ السلام کی 23 سالہ تمام حدیثوں کا علم ایک کے پاس سارا ہو، مطلب وہ تمام حدیثیں اس کے پاس ہوں۔ امام ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ کیا کوئی امام، محدث، کوئی بڑا سے بڑا صحابی بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے کہ نبی کی کوئی ایک ایسی حدیث جو اس کے علم میں نہ ہو، دعویٰ کیا جا سکے۔ کوئی ایسی ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس کے علم میں نہ ہو، ایسی بات کہنا۔ ساری حدیثیں میں کسی ایک کے علم میں ہو سکتا ہے، کسی کوئی حدیث کسی صحابی کے پاس، کوئی دوسری کسی کے، اس طرح ہوتی تھی۔ تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ساری حدیثیں، سارا علم کسی ایک کے صحابی کے پاس تھا، سب کا سب، تو وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کوئی کہے کہ مجھے ساری نبی کے حدیثوں کا علم ہے، کوئی ایسا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں سارے صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ بعض صحابہ کو حدیث معلوم ہوتی، بعض کو نہ پتہ ہوتا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آئے گا آگے، وراثت کے بارے میں مسئلے کو پوچھنے آیا تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ دادی اور نانی کا کیا حصہ ہے، جدہ کا، ٹھیک ہے نا، ان کا کیا حصہ ہے وراثت میں، نہیں پتہ چلا۔ کسی دوسرے صحابی نے بتایا کہ ان کا اللہ کے نبی نے سدس مقرر کیا، انہوں نے مان لی بات۔ اس سے کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کم نہیں ہو جانا، ان کو ایک حدیث کا علم نہیں تھا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مسئلہ زید بن ثابت انہوں نے کے بارے میں فتویٰ تھا، اور انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کسی صحابی کے بارے پوچھا، عالم صحابہ تھے زید بن ثابت، ان سے کسی نے پوچھا کہ عورت طواف وداع کے بغیر جا سکتی ہے؟ ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے تھے کہ عورت جا سکتی ہے طواف وداع کے بغیر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو شاید حدیث معلوم نہ ہو۔ تو دیکھیں اتنے عالم صاحب ہے لیکن یہ حدیث معلوم نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر نے، جیسے پہلے میں نے بات کی، دادی نانی کے حصے کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا۔ نانی اور دادی کا، مرنے والے کی نانی دادی کا حصہ کیا بنتا ہے پوتی اور نواسی کے مال میں، پوتا پوتی اور نواسی نواسا کے مال میں دادی نانی کا حصہ کیا بنتا ہے، پتہ نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ایسا ہو سکتا ہے آج تقلید میں تعصب ہے، تقلید کر رہے ہیں تعصب کی بنا پہ۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ساری حدیثیں کسی ایک کے پاس نہیں ہو سکتی، کسی کے پاس کوئی حدیث، کسی کے پاس کوئی حدیث، ایسے ہوتا تھا۔ اس لیے اندھی تقلید چھوڑ دیں اور یہ اصولی باتوں کو سمجھیں جو کہی جا رہی ہیں۔ بعض صحابہ کے پاس حدیثیں زیادہ ہوتی تھیں اور بعض صحابہ تجارت نہیں، جن کے پاس زیادہ حدیثیں ہوتی تھیں وہ تجارت نہیں کرتے تھے۔ بعض کے پاس کم ہوتی تھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے بارے میں بڑے حریص تھے، حدیث رسول سنتے رہتے تھے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا دادی کے حصے کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہو سکتا ہے، کہتے ہیں وہ قرآن میں، وہ کہتے ہیں جب پوچھا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ دادی نانی کا کیا حصہ ہے وراثت میں، انہوں نے کہا قرآن میں تو حصہ نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ دیکھیں اس امت کے نبیوں کے بعد افضل انسان، لیکن حدیث کا علم نہیں۔ علم ہوتا ہے لیکن یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے، کہا دادی نانی کا حصہ 1/6 سدس اللہ کے نبی نے مقرر کیا۔ تو حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ نے فوراً بات مان لی۔ آج کوئی اگر کوئی کہے ایسا تمہارے امام کو حدیث نہیں ملی ہوگی تو آگے سے کہتے ہیں امام کو نہیں ملی آپ کو ملی ہے، یہ جہالت کی بات ہوگی۔ آپ مسئلے کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے نا، یہ بات جہالت کی ہوگی کہ آپ یہ آگے سے بات اکثر لوگ کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے امام، ان کو نہیں پتہ، دیکھیں اس ٹائم اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آج تو آپ اوکے کا بٹن دبائیں 50 حدیثیں آپ کے پاس آ جائیں گی، اس ٹائم اس حساب سے سوچیں، آپ آج کے حساب سے نہ سوچیں۔ تو اب بتائیں، امام ابن تیمیہ قیم کہتے ہیں دنیا کے لوگوں ذرا بتاؤ، امام ابن قیم فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں ذرا بتاؤ دنیا میں کون امام ہے جو حضرت ابوبکر حضرت عمر سے بڑا ہو، جب ان سے حدیث مخفی رہ سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے حدیث مخفی کیوں نہیں رہ سکتی؟ عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔